بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا۔ مشکل الفاظ کے معنی بشروا خوشخبری دینا، خوش کرنا، باشرہ باب زاربہ اور باب سامیہ سے ہے خوش ہونا، تنفروا نفرت دلانا، نافرہ باب زاربہ سے ہے نفرت کرنا، ناپسند کرنا، یسروا آسان کرنا، یاسورہ باب کارمہ سے ہے آسان ہونا، تعسروا دشوار کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے لوگوں کو بشارت سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، نرمی کا معاملہ کرو، تنگی نہ کرو۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ اب لوگوں کے ساتھ جو نرمی کا برتاؤ کا حکم دیا ہے یہ اس لیے کہ ان کے جلب قلوب کے لیے اکسیر ہے۔ جب دل ان کے مائل ہو جائیں تو ان کا بات سننا اور لینا زیادہ آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، اور اس کا نتیجہ بھی یہی بیان فرمایا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا خاشعین میں سے ہو جائے، ڈرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بس اس حدیث مبارک میں مبلغین کو تبلیغ کا ایک اہم ترین اصول بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کا دل دین کی طرف مائل ہو اور دین پر چلنا آسان ہو، اور پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا نرمی کرنا، تنگی نہ کرنا، اور خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو امور میں اختیار دیا گیا آپ اس میں سے آسان کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگ اس کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعد میں پانی کا ڈول بہا دیا اور فرمایا کہ تمہیں صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تم تنگی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نرمی پر عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے اور نہ ہی اور کسی چیز پر، اس لیے نرمی کا رویہ ہی تبلیغ کے لیے مفید ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ حدیث مبارک ہے لا تسبوا الدیک فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ۔ مشکل الفاظ کے معنی تسبو سبہ باب ناصرہ سے ہے سخت گالی دینا، الدیکہ مرغ، یوقظ بمعنی بیدار کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ مرغ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں مرغ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ مرغ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے سفر میں مرغ کو ساتھ رکھتے تھے تاکہ اوقات معلوم رہیں۔ کون سی نماز مراد ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور وہ اپنی تائید میں یہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ تہجد میں اس وقت اٹھتے تھے جب کہ مرغ بانگ دے رہا ہوتا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں نماز سے مراد فجر کی نماز مراد ہے۔
تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی بانگ سے یہ اطلاع کر رہا ہے کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حیوان کو ایک اچھی خصلت ہے، اس اچھی خصلت کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو پھر مومن کو برا کہنے والے کا کیا حال ہوگا؟ اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز سے کچھ فائدہ ہو تو اس کو برا نہ کہا جائے بلکہ اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ حدیث مبارک ہے لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا۔ مشکل الفاظ کے معنی الضیعہ بمعنی جائیداد۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جائیداد مت بناؤ، تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ حدیث مبارک کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں یہ مطلقاً منع نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لیے منع ہے جو حصول جائیداد میں اتنا مشغول اور منہمک ہو جائے کہ آخرت کی فکر نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا رہے تو ایسے شخص کے لیے جائیداد بنانا منع نہیں ہے۔ جائیداد بنانے سے انسان کے دل میں دنیا میں رہنے کی رغبت آ جاتی ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی رغبت آخرت کی ہی طرف رہے، کیونکہ دنیا کی مثال تو ایک پل کی سی ہے جس سے گزر کر ہی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ پل صرف گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ اس پر عمارت اور جائیداد بنائی جائے۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے کہ دنیا کی مثال ایک پل کی طرح ہے، اس سے گزر جاؤ، اس پر عمارت وغیرہ نہ بناؤ۔ دنیا میں چیزوں کو جمع کرنا اور جائیداد بنانا یہ آخرت کے بندوں اور عاقل کا کام نہیں ہے۔ حدیث مبارک ہے خالف المشرکین اوفر اللحى وحف الشوارب۔ مشکل الفاظ کے معنی اوفرو اوفرا زیادہ کرنا، بڑھانا، وافرا باب زاربہ سے ہے زیادہ کرنا، اللحى بمعنی داڑھی، احفو مونچھ کترنے میں مبالغہ کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ حدیث مبارک کی تشریح مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ داڑھیاں کٹواتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس کے خلاف کرنے کا حکم دیا کہ تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ جمعے کی نماز میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبوں کے بال کاٹ لیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث بالا میں کفار کی کلی طور سے مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو داڑھی کا رکھنا نصاً واجب قرار پایا، اور داڑھی منڈوانے کی حرمت اس حدیث مبارک سے ثابت ہوئی۔ اس حدیث مبارک سے جہاں پر منڈانا حرام قرار پایا، اسی طرح سے خشخشی رکھنا بھی منع ہو گیا، کیونکہ اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ اسی وجہ سے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا یا اتنی کتروانا کہ ایک مٹھی سے کم رہ جائے حرام ہے۔ ایک مشت کی مقدار کی تحدید صریحاً اگرچہ کسی حدیث میں نہیں آئی، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ ایک مشت تک رکھنا تو ثابت ہے صحابہ سے، اس سے کم کروانا ثابت نہیں ہے۔ وحف الشوارب۔ اس حدیث مبارک کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ مونچھوں کو تراشنا سنت ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحفاء افضل من الحلق، یعنی تمام بال کینچی سے اس طرح تراش لینا ہی پسندیدہ اور مختار ہے۔ اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں بھی اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کتروانا سنت ہے، لیکن کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔